الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی میں تشریح کر رہی تھی اعمال صالح کے حوالے سے۔ اس کا یہ پارٹ 2 ہے اس آیت کا، اور میں بتا رہی تھی آپ کو کہ کسی خاص طرف منہ کرنے پر ناز نہ کریں، اور جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی محض قبلے کی طرف منہ کرنے پر نہ اترا جائیں، بلکہ وہ نیکیاں کریں جن کا کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ مثال کے طور پر ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ مثال کے طور پہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم و معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہم نے گواہی دی۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا، ان احکامات پر ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی طرح اس کے فرشتوں میں سے ہم نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، مگر ہم ان تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم توریت، انجیل، زبور نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس قرآن مجید، فرقان حمید موجود ہے، مگر ہم ایمان تمام کتابوں پر لاتے ہیں کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ ملاقات کیا ہے؟ محشر کے دن ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ کسی نبی کو ہم نے نہیں دیکھا۔ 1,24,000 انبیاء رسول آئے ہیں، مسند امام احمد کی حسن حدیث ہے، اور ہم تمام نبیوں پہ، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان نبیوں میں سے ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، اور دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا ایمان بڑا مستحکم ہے اللہ کی ذات پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اللہ کی ملاقات پر، اور مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں، محشر کے میدان میں ہم میں سے کسی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین، تمام آخرین کو اس دن جمع کرے گا، اور اللہ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں اس دن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا، عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ آگے جو میں آپ کو بھیجوں گی اسی آیت کا تیسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ بھیجوں گی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی آڈیو کلپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔